شکریہ ادا کرتا ہوں منزل کی طرف منزل سے آئی ہوئی میڈم اما راوت جی، جناب منصور احمد غازی صاحب اور سریش کمار صاحب. ہم سب کا کام ایک ہی ہے بس، کہ لوگوں کی مدد کرنا، ان کی سکھ کو دیکھنا، ان کی تکالیف کو دور کرنا، اور اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو حادثے میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر ان کی مدد کرنا اور لوگوں کی جان بچانا. کیونکہ قرآن شریف میں سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے کہ جس نے ایک ویکتی کی جان بچائی اس نے پورے سمگرہ وشو کے لوگوں کی جان بچا لی، اور جس نے ایک آدمی کی ناحق جان لی اس نے سمگرہ وشو کے لوگوں کی جان لے لی. تو کتنا بڑھیا کام ہے کہ ایک آدمی کی جان بچاؤ اور اجر پاؤ پوری دنیا کے لوگوں کی جان بچانے کا. اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے بندے کے کام آتا ہے. کیونکہ عبادت کرنے کے لیے وہ کسی شاعر نے کہا کہ طاعت و عبادت کے لیے کم نہ تھے ملائکہ، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان. تو دوسروں کا درد دیکھ کر اگر ہمارا دل نہیں دہلتا، اگر ہم راستے میں ڈیڈ باڈی دیکھ کر یا کوئی اپنے آپ کو مطلب جس کو ضرورت ہے مدد کی، ایسے حادثہ زدہ کوئی آدمی یا عورت یا بچہ پڑا ہے اور ہم بازو سے گزر جاتے ہیں، ایک سائڈ میں لے کر ایک قطرہ کے گزر جاتے ہیں، تو پھر وہ ہم مردہ ہیں. ہمارے اندر ہم سانس لے رہے ہیں لیکن مردہ ہیں، ہمارے اندر زندگی نہیں ہے. زندگی وہ ہے جو حساس ہو، احساس نہ ہو زندگی نہیں ہے. اور یہ صرف شوقیہ یا احساس ہونے کی وجہ سے یا فیلنگ ہونے کی وجہ سے کرنا ضروری ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہر مومن پر فرض کر دیا ہے اس کو کہ آپ میں سے کچھ لوگ تو یہی کام کریں گے ہی، اور سب کو یہ کام کرنا ہے جب ضرورت آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں بات ڈالی. آپ لوگ سب سامنے ہیں والنٹیئرس. مجھے NDRF کے چیف مسٹر اتل کروال سے جب میری ملاقات ہوئی تو صاحب نے پوچھا کہ آپ کے والنٹیئرس کو آپ کیا دیتے ہیں. میں کہا جنت کا وعدہ دیتے ہیں. ہمارے والنٹیئرس کو اور کچھ نہیں دیتے. تو بولے وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ میں کہا یہ مسلمان اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو، یعنی ہندو مسلم کوئی بھی، سب کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ اگر آپ تندرست ہیں تو کمزور کی مدد کریں، آپ اگر تندرست ہیں تو بیمار کی مدد کریں، آپ اگر پیسے والے ہیں تو غریب کی مدد کریں، اور آپ اگر طاقتور ہیں تو کمزور کی مدد کریں، اور آپ اگر حیات ہے تو جو مر رہے ہیں ان کی مدد کریں. مطلب یہ کہ کسی بھی حال میں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، ضرور کریں. اور یہ کرنا جو ہے وہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے. ورنہ کھا پی کر زندگی ہر کسی کی گزر جانے والی ہے. ہر کوئی بشر جو ہے وہ گزر جانے والا ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹک جائے گا، چاہے کتنی بھی دولت ہو، چاہے کتنی بھی شہرت ہو، چاہے کتنا بھی علم ہو، اس کے باوجود یہ سب چھوڑ کے وہ یہاں سے جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیا ساتھ میں لے کے جا رہا ہے. تو ساتھ میں جب یہ لے کے جا رہے ہیں ہمارا دل کو تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کی جان بچائی. مجھے حضرت بہت سے چہرے یاد ہیں جن کی جان ہم نے بچائی، تو اس دل کو اتنی تسلی ہوتی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب آپ کسی ضرورت مند کو دوائی دیتے ہیں یا کیٹ دیتے ہیں یا کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. لاسٹ 2 سال کے پہلے جب کونکن میں فلڈ آیا تو ایک تجربہ کسی نے بتایا کہ کسی بوڑھے کو ہم نے کھانا دیا اور پانی دیا اور سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ کھڑا ہو کے اس کو گلے لگ گیا، اور کتنی دیر تک روتا رہا، دعائیں دیتا رہا. تو یہ جو تجربہ ہے وہ پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا. آپ کی 250 روپے کی کٹ کی کوئی قیمت نہیں، لیکن ادھر وہ اتنی بڑی قیمتی چیز ہے کہ آپ اتنے دور سے ہمیں مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. مطلب انسانیت زندہ ہے، اس بات کی اس کو خوشی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ ہمیشہ بتانا پڑے گا کہ ہم زندہ ہیں، انسانیت زندہ ہے. تو اسی لیے ہم ہیں. اور یہ تینوں سنستھا جماعت اسلامی ہند نے بھی جو کام کیا ہے سب کو پتہ ہے. میں تو بچپن سے سنتا آتا تھا کہ کسی بھی حال میں، کسی بھی ماحول میں جب لوگ گھروں میں چھپے ہوئے ہو، ڈرتے ہو کہ فلڈ میں ہم بھی نہ چلے جائیں، گھر والے بھی شاید روکتے بھی ہوں گے، لیکن ان کو سمجھا کے نکلنا کہ نہیں مجھے تو جانا، میرا جانا ضروری ہے. تو بولے اتنے سارے لوگ ڈوب گئے اور اخبار میں آتے تھے بڑے بڑے فوٹو کے ساتھ کہ 300 لوگ ڈوب کے مر گئے، 500 مر گئے. تو گھر والے آپ کو کیسے جانے دیں گے؟ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ.
لیکن پھر بھی وہ سمجھا کے نکلنا بڑا جدوجہد کا کام ہوا کرتا تھا، اور پھر وہ جاتے تھے اور بچاتے تھے لوگوں کو۔ اور یہ کہتے ہیں جو سونامی آتی تھی، سونامی نے بھی بہت کام کیا ہے، جو کوسٹل ایریا ہے تمل ناڈو کیرلا وغیرہ، تو اس میں بہت سونامی میں کام کیا گیا ہے۔ یعنی ہر حادثے میں میں نے ان کا نام سنا ہے، تو ماشاءاللہ اللہ ان تمام کو بہتر اجر دے گا، منزل اللہ بچوں کو حوصلہ دے رہی ہے جینے کا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اللہ دیکھو نصیب دار لوگ ہیں، وہ نصیب کی یہ بات نہیں ہے، ہر کسی کو یہ تحفہ نہیں ملتا، یہ تو خدا جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ اور یہ جو سریش کمار کہہ رہے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ کب سے بہت سالوں سے جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے نوجوانوں کو اتنا اور ہمارے والنٹیئرس کو اتنا اسپرٹ وہ دے رہے ہیں، اور ویل ٹو ڈو ہے، اچھی طرح سے اپنے سبجیکٹ کے ماہر اور جانکار ہیں، اور سول ڈیفنس کے بارے میں اگر کچھ بھی کہا جائے، پوچھا جائے، گائیڈنس لیا جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس 24 hours آتھینٹک سورس آف انفارمیشن ہے، تو ان سے بھی ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور مزید حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ اس کو مضبوط اور مستحکم بنا سکیں، مضبوط بنا سکیں، استقامت کے ساتھ ہم کام کر سکیں، اور گورنمنٹ کی جو مشینری ہے اس کے ساتھ مل کے کام کر سکیں۔ ہم نے جب کروال صاحب کو کہا تھا کہ آسام میں NDRF کے ساتھ ہم نے کام کیا، بلکہ بہت سی جگہ NDRF کو ہمارے نوجوان والنٹیئرس نے گائیڈ کیا، کیونکہ انٹیریئر علاقوں سے وہ ماہر نہیں تھے، تو ہمارے آسام کے والنٹیئرس نے ان کو گائیڈ بھی کیا، اور تو انہوں نے کہا کہ بوٹس ہماری ہوگی، آپ آ جائیے ساتھ۔ تو یلو اور بلو جو ہے، اورنج اور بلو کا جو ہے سنگم تھا، ان کا اورنج کلر کا یونیفارم ہوتا ہے، اپنا بلو کلر کا، اور بہت اچھا کام ہوا، بہت سے لوگوں کی جان بچائی، بہت سے لوگوں کو دوسری جگہ ہٹانے میں بھی ہم ساتھ میں رہے الحمدللہ۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیشن رہا، بہت کامیاب سیشن رہا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے بہت سارا انفارمیشن بھی بہت ساری ملی، ساتھ میں انسپریشن بھی ملا، موٹیویشن بھی ملا۔ ہر سال اس طرح سوسائٹی فار برائٹ فیوچر اپنے کنوینرز اور کو کنوینرز کی ایک ورکشاپ رکھتے ہیں، جس میں آج تک کیا کرنا چاہیے تھا، جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا کہ نہیں، اس کا ایک انالیسس ہوتا ہے، اور آئندہ سال میں کیا ہوگا اس کا بجٹ پلاننگ ہوتا ہے، اس میں کون سی ایکٹیویٹی کی جائے گی، کیسے کی جائے گی، جو روٹین اور فریشنس اور انگیجمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہے، جس کو جو ہمارے رضاکار یعنی والنٹیئرس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے کہ کپڑا بینک ہے، جیسے کہ راحت بلینکٹ بانٹنا ہے سردیوں میں، جیسے کہ پورے سال کی ٹریننگ ہے، ڈسٹرکٹ ٹریننگ ہے، ان کی اپنے اپنے علاقوں میں الگ الگ آگ سے کیسے لڑیں اس کی ٹریننگ ہے، آگ کو کیسے بجھائیں، ڈومیسٹک آگ یا انڈسٹریل فائر وغیرہ۔ اس کے علاوہ دوسری جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے، فلڈ میں کس طرح ہم لوگوں کا بچاؤ کاریہ کر سکتے ہیں وغیرہ، اور اس کے ساتھ ہی فٹنس وغیرہ کا بھی جو ہے روٹین تو کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے طے کیا ہے وہ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں، اور ان والنٹیئرس کو زیادہ موٹیویٹ کرنے کے لیے، بہترین کام کرنے کے لیے، تاکہ جو آپدہ آئیں، اور جتنی بھی آپدہ لاسٹ ایئر آئی تھی یعنی ڈیزاسٹر ہوئے تھے، اس میں ہم نے کیسے کام کیا، ہم اس میں کیسے زیادہ اچھا کام کر سکتے تھے وغیرہ کا ڈسکشن، اس پر ان کے رد عمل، ان کی رجوعاتیں، ان کے سجیشنز والنٹیئرس کے ہم لے کے پھر انالیسس کرتے ہیں، اور اپر لیول پہ جو ذمہ داری لے کے بیٹھے ہیں وہ اس پہ طے کرتے ہیں کہ آنے والے ورش میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ NGTV, the voice of common people.